بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کلاس نمبر 105 میں 42 منٹ 20 سیکنڈ پر انجینئر محمد علی مرزا جہلمی نے کلمہ گو شرکیہ عقائد رکھنے والے لوگوں پر یہ فتویٰ لگایا ہے کہ وہ مشرکین مکہ اور بت پرستوں سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ اچھا جی، بتوں کے بارے میں جو یقین رکھے کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ چھڑا لیں گے وہ تو ہیں کافر، اور جو پیغمبروں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں یقین رکھے کہ وہ دھونس سے اللہ سے چھڑا لیں گے، وہ مومن کامل ہو جائیں گے۔ وہ ان سے بڑے مجرم ہوں گے کہ اللہ کو مان کر بھی شرک کر رہے ہیں۔ وہ ان سے بڑے مجرم ہوں گے کہ اللہ کو مان کر بھی شرک کر رہے ہیں۔ وہ ان سے بڑے مجرم ہوں گے کہ اللہ کو مان کر بھی شرک کر رہے ہیں۔ یہ صرف بطور نمونہ کے ایک حوالہ پیش کیا گیا ہے، ورنہ کئی جگہ انجینئر نے یہ بات کی ہے کہ ایسے لوگ مشرکین مکہ اور بت پرستوں سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ قادیانیوں کے متعلق انجینئر نے نرمی پیدا کرنی تھی اور ان کو یہود و نصارہ سے بہتر قرار دینا تھا۔ اب اس موقع پر انجینئر کو ضرورت پڑی کہ ان لوگوں کو مشرکین مکہ یا بت پرستوں سے بڑا مجرم قرار نہ دیا جائے، تو انجینئر نے اپنا پینترا بدلا اور انجینئر نے کیا بیان دیا، پبلک سوال جواب سیشن نمبر 10 میں آپ وہ بیان ملاحظہ فرما لیں۔ اب آپ آ جائیں، مجھے بتائیے، جو مسلمان بابوں کو، قبروں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، اور جو بت پرست ہیں، ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ویسے اہل حدیث تو کہیں گے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے، ویسے کہہ دیں گے، پبلکلی نہیں کہیں گے۔ ان کو پتا ہے وہ لینڈ کے کٹ کے تھوڑے بابیاں دی ہوئی، ان کو پتا ہے وہ لینڈ کے کٹ کے تھوڑے بابیاں دی ہوئی۔ تو ظاہر ہم کہیں گے جو کلمہ کو مسلمان نبی علیہ السلام کو مان رہا ہے وہ اس بت پرست، بت سے مانگنے والے سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے قادیانی ہمارے نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی، نبی کے ساتھ شرک کیا، جس طرح ہمارے کئی مسلمان اللہ کے ساتھ شریک کر کے جب آپ یہ کہیں کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھولی اسرائیل کو لوں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا پیچھے ہوں عبد القادر بھی چھپا گیا ہے، تو یہ مجھے بتائیں یہ شرک نہیں ہے؟ ہم ان کو اب کہیں گے ہندوؤں سے بدتر ہے؟ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کلمہ گو ہیں یار۔ اسی طریقے سے قادیانیوں کی ساری خرابیاں اپنی جگہ، لیکن یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے۔ جی ناظرین، آپ نے اندازہ کیا، آپ نے فرق محسوس کیا، دونوں جگہ انداز میں کتنا فرق ہے۔ ایک جگہ یہی بندہ ایسے لوگوں کو بت پرستوں سے بڑا مجرم قرار دے رہا ہے، لیکن جب قادیانیت نوازی کی ضرورت تھی، قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بہتر قرار دینے کی ضرورت تھی، تو اس بندے کا لہجہ بدل گیا، اصول بدل گیا، پیمانہ بدل گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجینئر کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی اس کا دین ایمان نہیں ہے۔ جس طریقے سے انجینئر کی خواہش پوری ہو رہی ہو، اسی کے مطابق انجینئر اپنا اصول بنا لیتا ہے۔ قادیانیت نوازی کے لیے اور رافضیت نوازی کے لیے اس کے اصول اور ہوتے ہیں، اہل سنت کے لیے اس کے اصول اور ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔